ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے نہایت ہی قابل صد احترام میرے بھائی اصفر رضوی، جناب میر صاحب میں دیکھ رہا ہوں، میرے بہنوں بھائیوں دوستوں کامریڈس. دوست احباب آئے اور کہا کہ وہ شفیق تھے، باپ کی طرح محبت کرتے تھے آپ دوستوں سے، بچوں سے. نوجوانوں نے کہا کہ بھائی سمجھتے تھے، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی سمجھا. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات تھی، انہوں نے کہ کبھی انسانوں میں تفریق نہیں کی تھی. انہوں نے ہمیں اپنا بھائی نہیں، ہمیں بھی اسی قبیلے کا ایک حصہ سمجھا، ہمیشہ اس قبیلے کا ایک فرد سمجھا. وطن عزیز سے جتنی محبت تھی آپ دوست جانتے ہیں. عاشق رسول تھے اور حضرت علامہ اقبال ان کی شخصیت تھی، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالفقار علی بھٹو شاید ان کی زندگی کے یہی مقاصد تھے. اور اس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخصیت آج بھی میں جب ریٹروسپیکٹو سوچتا ہوں، میرے بھائی، بڑے بھائی اور میرے تو وہ بھائی کہ میں نے شاید زمین پہ پاؤں بعد میں رکھا تھا، ان کی ہتھیلی پہ پاؤں پہلے رکھا تھا. میری بڑی بہن موجود ہے. لیکن ایک زندگی کے لیے ان سے ہم نے ضرور سیکھا تھا. صابر نظامی جن کا وقت فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر نذیر احمد اور ان جیسے احمد فراز، حبیب جالب ان کے ساتھ گزرا. اور ایک فیض احمد فیض نے کہا تھا، جو ان کی شورائے آفاق نظم ہے، مجھ سے پہلی سے محبت، اس میں ایک شعر ہے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں بس کی راحت کے سوا. تو صابر نظامی کے لیے زندگی کے مقصد حیات اسی وقت یہ بدلا ہوا تھا. میں شاہد ہوں اس وقت کا بھی جب جناب فیض احمد فیض ہمارے چھوٹے سے فلیٹ میں گلبرگ لاہور میں صابر نظامی کے لیے، اور شاید اشتراکیت کے صابر نظامی اس طرح سے نہیں تھے لیکن وہ اس سے متاثر ضرور تھے. سماجی انصاف اور طبقاتی جدوجہد جو تھی وہ ان کے لیے ہمیشہ ان کے ہاں کلیئرٹی آف مائنڈ تھی. میں تھوڑی سی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ بچپن ان کا جس دیہات سے میں نے تو شہر میں ہی آنکھ کھولی، شہر ہی دیکھا، جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا اس دیہات کے لیے ایک بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ آدھے اس دیہات میں مسلمان تھے اور آدھی بستی جو تھی وہ عیسائیوں کے. اور عیسائیوں کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو غریب، لاچار، نادار. ابھی اکاڑا پریس کلب کے اندر جب ریفرنس تھا تو ان کے اس بچپن کے دوست نے اپنی آپ بیتی کے لیے ان کی شخصیت کا جب تذکرہ کیا تو ان کے بقول کہ صابر نظامی ان غریب لاچار لوگوں سے جتنے وہ گندے اور میلے ہوتے تھے، صابر نظامی اتنی ہی گہری ان کے ساتھ گلے لگا کے ملتے تھے. اپنے رتبے اور اس احترام سے بھی ہٹ کے تو صابر نظامی نے زندگی کے اندر جو شمع روشن کی، جس شمع کو تھامے رکھا، نہ وہ اشتراکیت تھی، غالباً اگر تھا تو شاید عشق رسول ان کے ہاں ہمیشہ یہ حاوی رہا تھا. اور انسانی زندگی، انسانیت، اسی کو ہی انہوں نے خدا کا نور سمجھا. اور انسانیت سے محبت کے علاوہ ان کے ہاں زندگی میں کوئی کچھ نہیں تھا. میں پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ فیملی کے لیے ہمارے ہاں ایسا خدا شاہد ہے کہ یہی ہے ان کی روشنی، یہی ان کی زندگی. اور ہم اپنے آپ کو آج بھی
میرے بھائی میر بیٹھے ہیں، اور ہمارے لیے کبھی یہ مشکل ہوتا ہے فرق کرنا کہ ہم ان کے بھائی ہیں یا باقی احباب ہیں جو ان کے بھائی ہیں۔ اور بیٹوں کے لیے بھی بین ہوئی کہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے تربیت کے لیے، محبت کے لیے کبھی ایسی کوئی تفریق کی ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے، اور میں مختصراً یہی کہوں گا کہ دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صابر نظامی صاحب کے لیے جیسے بچوں نے اور سب نے کہا دعائیں، میں چاہوں گا کہ میرا مالک مجھے ان کی دعاؤں، ان کی محبت کے صدقے میری زندگی آسان رکھے اور ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان ہماری یوتھ اسمبلی کی سمندروں کی تہوں سے جسے نکالا تھا، سمندروں کی تہوں سے جسے نکالا تھا، وہ سطح آب پر آئے تو ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہمارے بہت ہی محترم جج صابر نظامی صاحب، ان کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ میرے ذہن میں بالکل حفظ ہے۔ میں جب ان سے پہلی دفعہ لیاری میں ملی اور سیمی فائنل کے تقریری مقابلے میں 3rd پوزیشن لی، اور میں ناراض دور کھڑی ہوئی تھی کہ میں کیوں 3rd آئی، تو وہ میرے پاس آئے، میرا چہرہ پکڑا بہت ہی شفقت اور بہت ہی پیار سے، اور یہ کہا کہ رافعہ دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب نوجوانوں کو مات دو گی اور تم ٹاپ کرو گی۔ اور میں ایک بے اعتباری سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیسے جانتے ہیں کہ میں ٹاپ کروں گی۔ میں خود بھی خود کو نہیں جانتی تھی اس وقت۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروردگار اور ماں باپ کے بعد اگر روئے زمین پر مجھے کسی نے ایکسپلور کیا ہے تو وہ 2 شخصیات ہیں، ایک اظفر رضوی صاحب اور دوسری صابر نظامی صاحب، جنہوں نے مواقع دیے، اور سب سے بڑی بات میرے نزدیک، مجھ جیسے لوگوں کے نزدیک، کہ ایک لائلٹی سے بھرا ہوا پلیٹ فارم، ایک بالکل لائلٹی سے بھرا ہوا پلیٹ فارم، کوئی فیوریٹزم نہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، کون ہیں، آپ نوجوان ہیں، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، اور یہی جذبہ ہمیں آگے لے کر آتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ دن بھی آ گیا، انہی کی زندگی میں وہ دن آ گیا کہ جب میں نے ٹاپ کر ہی لیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ صابر نظامی صاحب بہت سارے طلبہ و طالبات کو آٹوگراف دے رہے تھے، اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ آٹوگراف رافعہ کو مت دکھانا، اور میں بضد تھی کہ میں دیکھوں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور بھی جستجو بڑھ گئی کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ آٹوگراف رافعہ کو مت دکھانا۔ میری بہت زیادہ ضد پر ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے وہ آٹوگراف دکھایا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ خدا آپ کو رافعہ اعوان بنائے۔ تو اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی بڑی شخصیت کہاں اور میں کہاں، یہ لب بھی اس قابل نہیں کہ ان کی شان میں 2 لفظ بول سکیں۔ اور پھر جب میں نے انہیں کہا کہ پھر میں کہاں جاؤں اگر سارے بچے رافع اعوان بن جاتے ہیں، تو پھر میرا سرٹیفکیٹ تھا اس کے پیچھے لکھا کہ خدا رافع اعوان کو رافع اعوان ہمیشہ رکھے، اور پھر بہت بڑا سا کر کے آمین لکھا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جذبے جو میرے پاس ہیں، اور وہ ایک ٹوٹی ہوئی ذات کو ایک مکمل انہوں نے بنایا اور مجھے ایکسپلور کیا، میں ان کا احسان پوری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ اور جو ان کی عزت اور احترام میرے دل میں جو ان کا جذبہ ہے، مجھے ہر جگہ ہر ڈیبیٹ کمپٹیشن ایک خالی خالی سے لگتا ہے، کچھ عجیب عجیب سے لگتا ہے کہ کچھ مسنگ ہے، کوئی رہ گیا ہے۔ اور ایک شکوہ تقدیر سے کہ ایسے پیارے لوگوں کو اتنی جلدی کیوں لے لیا، ابھی تھوڑا اور وقت دیتے، ابھی ہم ان سے اور سیکھتے، ابھی اپنے آپ کو اور منواتے۔ اپنی ذات میں ایک مکمل جامع انجمن رکھنے والا انسان، اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا رکھنے والا انسان، جاتے جاتے تقدیر سے بس یہی شکوہ، مٹی میں ملا دیتی ہے ہنستے ہوئے چہرے، مٹی میں ملا دیتی ہے ہنستے ہوئے چہرے، تقدیر کو رشتوں کی پہچان کہاں ہے۔ زندگی میں عجیب سے واقعات، سانحات رونما ہوتے رہتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کے اس محفل کو سجایا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں ابھی تک میرے والد کی یاد، محبتیں قائم و دائم ہیں، اور
میں آپ تمام کا شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ بہت سے احباب نے یہاں پہ آ کے اچھے خیالات کا اظہار کیا اور یہ بات کی کہ ہم لوگ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی قرآن پڑھیں تو میرے والد کو ضرور بخشیں. اینڈ دس از دا اونلی وے وی کین ہیلپ ہم، وی کین پے ہومیج ٹو ہم. میرے والد کے ساتھ میرا سب سے زیادہ وقت گزرا اور جب ان کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں ایک دفعہ یہ خیال بھی آیا کہ میرے والد کو اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا. کاش کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہوتا، کاش کہ انہوں نے کبھی مجھے مارا ہوتا، کاش کہ انہوں نے قدم بقدم میری رہنمائی نہیں کی ہوتی، کاش کہ انہوں نے میری ناکامیوں پہ کبھی مجھے میری سرزنش کی ہوتی. میرے والد سے آپ سب کا بھی محبت کا رشتہ ہے. میرے پیر و مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد he is the only person. I'll not say کہ he was the only person, I'll say he is the only person because I believe کہ he is with me. آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی نماز قرآن پڑھیں تو میرے والد کو ضرور بخشیں. اور میں اپنے تاثرات کا اختتام صرف اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بہت مہربانی. یہ کہ ابو کے بارے میں آپ لوگوں سے بیٹھ کے اس حوالے سے بات کی جائے، میرے اندر اس کا حوصلہ نہیں پڑا. بہرحال سر اسود رضوی جن سے ہمارا دوہرا رشتہ ہے، ہمارے چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، اور انہوں نے جو یہ تقریب کا اہتمام کیا ہے اس میں مجھے بولنے کا موقع دیا گیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے فادر کے بارے میں کیا کیا بتاؤں. ایک بہت لمبا عرصہ ہے، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. آگے کیسے گزرے گی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہر موقع پہ ہر اینگل میں میرا خیال ہے ان کی ذات ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھی. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جہاں پہ بھی ہم لوگ پھنسے، جہاں پہ بھی ہم لوگ کسی ہرڈل کا سامنا ہوا، ہمیشہ اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کا سوچا اور وہ منزل آسان ہوتی گئی، راستے آسان ہوتے گئے. منیر نیازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دریا پار ہونے والا نہیں ہے، یہ بوجھ ساری عمر دل پہ اسی طرح رہے گا. میں نے اپنے باپ سے کیا کیا سیکھا، اس کو اگر میں طول دوں تو شب فراق سمیٹ لوں تو دل عاشق، کیا کیا بولوں، پورا دن لگ جائے گا. اس میں آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس معاملے میں کچھ بولنا چاہیے. ان سے عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، رسول عشق سیکھا، وطن کی محبت سیکھی، ادب کی محبت سیکھی، بزرگوں کا احترام سیکھا. غرض یہ کہ ہماری زندگی میں، ہماری پرسنالٹی میں جو بھی اچھائی ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے، اور جو بھی برائی ہے وہ میری ذات کی، ہماری پرسنالٹی کی کمی ہے. بولنے کو بہت کچھ ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھا بولا. میں شکریہ ادا نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کی اپنے جذبات ہیں اور آپ لوگوں کی جو ان سے وابستگی تھی اس حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی. میں بس سر اسود رضوی کا، سر آپ کا بہت بہت احسان مند ہوں، یا کیا کہا جائے. بس آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے، نوجوان نسل سے، جو ان کی پروگریسو سوچ تھی اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کے چلیں. سب سے بڑا کارنامہ جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا، ہمیں بھی زندگی کے ہر موقع پہ، ہر چیز پہ ہمیں موٹیویٹ کرتے رہے، ہمیں حوصلہ دیتے رہے، ہمیں زندگی میں جینا سکھایا انہوں نے بلا شبہ، اور ہمارے ساتھ ہیں وہ، اور انشاءاللہ ان کی
دی ہوئی ساری ہدایات ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو وہ آپ لوگوں کو سکھاتے رہے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. پاکستانیت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ کبھی زندگی میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ ان کی زندگی کے پلرز تھے اور یہی چیز وہ ہم سب پہ ٹرانسفر کرتے گئے ہیں. آپ لوگ سارے کے سارے جو نوجوان نسل ہے، آپ لوگ ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہو اور ہمارے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے، اور ہم بھی آپ کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہیں کہ آپ کے سر سے ایک استاد کا سایہ ہٹ گیا ہے. بس ہم لوگ مل کے دعا کو رہتے ہیں کہ اللہ میاں اس فرشتہ صفت انسان کی قبر کو وسعت دے، جنت میں جگہ دے، اور ہمیں بھی حوصلہ دے کہ ہم لوگ ان کے نقش قدم پہ تھوڑا بہت ہی چل سکیں. میرے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ میرا وہ بھائی جس نے مجھے زندگی میں چلنا سکھایا، جس نے بحیثیت استاد میری ہر بات پہ رہنمائی کی، آج اس کا تعزیتی ریفرنس ہے. میں زندہ اس کے ساتھ تھا، میں نے زندگی کا سفر اس کے ساتھ شروع کیا، میں نے ہوش سنبھالی تو اس کو اپنی رہنمائی میں اپنے ساتھ پایا. مشکل مرحلہ ہے. تمام بچوں کے جو احساسات اور ان کے جو تاثرات، ان کی مجموعی جو شخصیت ہے وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. انہوں نے کیا ہمیں دیا، کیا ہم نے ان سے سیکھا. آپ سب بچے اپنے تاثرات کے ذریعے جو یہاں پر مختلف اوقات میں پیش کرتے رہے ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی وہ صرف میرا بڑا بھائی نہیں تھا، وہ ہماری فیملی کا ایک بڑا بھائی نہیں تھا، بلکہ ہر اس فیملی کا بڑا بھائی تھا اور ہر اس فیملی کا استاد تھا جس نے اس دنیا میں آ کے چلنا سیکھا. اس نے ہر اس بندے کی رہنمائی کی جس آدمی نے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی نہ صرف یہ کوشش کی، بلکہ جس نے ان نے دیکھا کہ میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہوں. میری آپ سے گزارش صرف یہی ہے جی کہ آپ جو خواب انہوں نے آپ لوگوں کو تقسیم کیے، جن خوابوں کی تعبیر انہوں نے تلاش کی، محنت کیجیے، زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے، اور جو ان کے خواب ہیں ان کی تعبیر اس ملک پاک کو عطا کر دیجیے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روح کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے ان کی خوابوں کی تعبیر اگر مل جائے گی تو میرا خیال ہے کہ وہ زندگی جو انہوں نے سفر اب شروع کیا ہے وہ اس میں زیادہ آسانی سے زندہ رہ سکیں گے. میں آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں. اور میرے معزز ساتھیو، السلام علیکم. سر رضوی نے جیسے بھی بتایا کہ میں میجر ہوں اور فوج سے میرا تعلق ہے. یقین مانیے کہ میں 5 سال سخت زندگی اور موت کے حالات میں رہا ہوں، لیکن میری ٹانگیں اتنی نہیں کانپیں، میرا دل اتنی تیزی سے نہیں دھڑکا. لیکن آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بہت پیارے انکل، جن کو میں اپنے والد سے بھی آگے سمجھتا تھا، ان کے بارے میں کیا اظہار کروں، کیا کہوں میں ان کے بارے میں. آپ سب لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر سمجھتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں خود کو ایک انتہائی بدنصیب انسان سمجھتا ہوں کہ میں اتنی عظیم ہستی کے قریب رہتے ہوئے بھی وہ کچھ ان سے نہیں پا سکا جو مجھے پانا چاہیے تھا. میری آپ سب سے صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ان سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو آپ ہر نماز، ہر دعا کے بعد ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ. سب بزرگوں، سر رضوی، لائق صاحب، حفیظ چاچا، مبشر بھائی اور تمام بہن بھائی جو آج اتوار کے دن والد بابا جی کی وجہ سے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارا دکھ شیئر کرنے آئے.
فارملی تو میں آپ کا نہ شکریہ کرنے کا مطلب اہل ہوں نہ لنک ہے، کیونکہ جتنا یہ دکھ، یہ واقعہ، یہ سانحہ میرے لیے ہے، میرا خیال ہے کہ کہیں زیادہ یا اسی کے برابر آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا۔ اب اس ریفرنس پہ جہاں آپ لوگوں کو بابا جی نے تقریروں کے لیے اور اسٹیج کے لیے موٹیویٹ کیا، انکریج کیا، حوصلہ دیا، فرام دا اسٹارٹ، مطلب میں اپنی اسکول لائف شروع کروں تو سر اسی جو ہمارے پھپھا بھی ہیں، چاچا بھی ہیں، ماما بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، یہ شخصیات اور یہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جو شکر الحمدللہ انہوں نے زندگی میں ہم لوگوں کو سٹارٹ ان لوگوں کے ساتھ ملا۔ بابا جی کی ڈیتھ بہت سڈن، انوانٹیڈ تو اوبیسلی تھی، لیکن زندگی اگر میں بابا جی سے ہٹ کے زندگی کا سوچوں تو I don't feel or I don't see life anywhere else because I can't see it. بابا جی کے الفاظ، بابا جی کو کبھی میں نے غصے میں نہیں دیکھا، اور ان کے بہت حلقہ احباب میں مخالفین بھی تھے، بہت سارے چاہنے والے تو خیر سارے ہی تھے، بابا جی کا ابھی تک کوئی اس طرح میں نے کسی کے بھی منہ سے نہیں سنا کہ کوئی نیگیٹیوٹی بابا جی کے اندر ہو۔ اللہ میاں بہتر جانتا ہے کہ کیا اس کے مطلب اس کی منشا جو ہے وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بغیر بابا جی کے زندگی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے سب نے اپنا اظہار خیال کیا، جو الفاظ بولے، خاص طور پہ وہ جو اس بچی نے بولا کہ جب سطح آپ پہ آئے تو ہاتھ چھوٹ گیا، تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ صرف میرا ہاتھ نہیں چھوٹا، بہت سارے لوگ ہیں جن لوگوں کا ہاتھ چھوٹا ہے۔ تو بابا جی کو اگر میں اس حیثیت سے دیکھوں کہ جیسے میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، تو ایک لفظ جو ان کو دیکھ کے ان کی سینونیم بنتا ہے یا ریفلیکشن یا امیج آتی ہے وہ ہوتی ہے ہوپ۔ ہی واز نیور ہوپ لیس اینڈ ہی از نیور ہوپ لیس۔ اور بابا جی ابھی اوپر سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو آئی وانٹ ٹو ٹیل ہم کہ وی آر آلسو ناٹ ہوپ لیس۔ یہ امید کا جو تعلق ہے، یہ جو علم کا جو تعلق ہے، یہ جو ادب کا تعلق ہے، یہ جو محبت کا تعلق ہے، جو محبت اس پاکستان سے ہے ہمیں، جو اس پاکستان کے لوگوں سے ہے، ہمارے آپس میں ہے، ہمیں اس تعلق کو، اس محبت کو بڑھانا ہے۔ میں ہمیشہ بچپن سے یہی سوچا کرتا تھا کہ مطلب آئی وانٹیڈ ٹو بی لائک مائی فادر، اور جیسا سر نے فرمایا کہ تھوڑی سی جھلک میرے اندر شاید نظر آئے، لیکن یہ تو سر کی اپنی محبت ہے کہ سر کو نظر آ جاتی ہے۔ لیکن بابا جی کی اتنی بڑی شخصیت کہ اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو myth آف ریلیجن جو ہوتی ہے، یا جو بیسک فلاسفی آف ریلیجن ہے، پولیٹکس کو دیکھ لیجئے کہ پولیٹکس، سیاست جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اس کی جو بیسس ہے۔ پھر آپ پولیٹی کو دیکھ لیں تو اقبال، فیض، جو مطلب ہماری ایشین پولیٹی کے جو بیک بون ہے، پھر اس کے اوپر بابا جی سے بات کر لیجئے۔ پھر نارمل روٹین میں لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ان کا بات کرنے کا طریقہ تھا یا تعلق تھا، پھر فیملی لائف دیکھ لیجئے جس طریقے سے میری والدہ کے ساتھ یا ہم لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ تھا۔ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ تھے جن کو شاید زندگی کے بہت سارے یا تقریباً ہر سوال کا جواب بیٹھے بیٹھے بابا جی سے مل رہا تھا۔ اب ہم سب کو حوصلہ کرنا ہے، ہم سب کو اس بات پر، ہم سب کو یہ امید زندہ رکھنی ہے کہ بابا جی جو ہیں جس طریقے سے چاہتے تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ علم، ادب اور انسانی جو معیار ہوتا ہے، غیر انسانی معیار معاشرے کے اندر ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، لیکن ان حالات میں، اس صورتحال کے اندر ہمیں انسانیت کو، انسانی معیار کو بڑھانا ہے، مینٹین رکھنا ہے۔ ڈاکٹر خالد بابا جی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بابا جی کے حوالے سے ایک شعر کہا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ درد دل دے کے مجھے، درد دل دے کے مجھے اس نے
یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ تو بابا جی نے جس طرح، بابا جی جیسے لوگ، بابا جی جیسے مطلب میں نے ان کے اندر شکر الحمدللہ میں نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں۔ بابا جی جیسے لوگ سینٹ ٹائپ پیپل جو ہوتے ہیں یہ کشمکش دہر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور سر تو جب بابا جی کو میں اور سر دونوں، میں اور جے جو ہے وہ، جے صاحب کے اندر ماشاءاللہ بڑا حوصلہ ہے، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو میں اور سر اور جے ہم لوگ جب بابا جی کو اللہ نے اس لے کے جا رہے تھے تو ایک عجیب سی پکچر انہوں نے پیش کی، تو لائک ایز ہی آلریڈی نیو کہ اٹس گونا ہیپن، اور انہوں نے یہ بولا ہم سے کہ اب تم لوگوں نے تینوں نے بہت طریقے سے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہمارے لیے بالکل امیزنگ بات تھی کہ بابا جی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، چیسٹ انفیکشن ہے، پلورل ایفیوژن ہے، مطلب پھیپھڑوں کے اندر پانی ہے، تھوڑا سا ہے، یہ ریموو ہو جاتا ہے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نہ سر کے ذہن میں تھا نہ ہمارے ذہن میں تھا، لیکن بابا جی جس طریقے سے بات کرنا شروع کر دیے تھے، انہوں نے 3-4 باتیں ایسی کی، جیسے انہوں نے بولا کہ میری جو یہ بکس ہیں کسی لائبریری کو دے دینا۔ تو میں نے بابا جی سے کہا بابا جی میں تو بھی صحیح آپ کی بکس پڑھی نہیں ہیں، تو میں کیسے کیوں کسی لائبریری کو دے دوں؟ تو وہ نارملی زیادہ اس طریقے سے کوئی نیگیٹو بات چل رہی ہو یا آگے سے انکار آ رہا ہو تو بابا جی اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرتے تھے۔ دیٹس اے جینٹل مین وے۔ یہ جو جینٹل مین کا لفظ ہے بیٹا، یاس، جس طرح آپ دو جو بابا جی کے جو دوست ہیں وہ ان لوگوں کے ذہن میں لفظ ہیں یا سیدی یا مرشدی، یہ وہ سب، تو میرے ذہن میں تو بیٹا، جینٹل مین، بی اے مین، یہ وہ سب، اور وہ بات کہ مین ڈزنٹ پیپ، اس سیڈ، تو وہ بات کہاں سے چلے گی کہاں جائے گی مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں کتابوں کے حوالے سے بولا تھا تو بابا جی نے بولا کہ یہ بکس جو ہے وہ آپ ایک لائبریری کو اپنا ڈونیٹ کر دینا۔ تو ہمارے لیے بڑی اچنبھے، بڑی انوکھی، بہت سرپرائزنگ بات تھی جو بابا جی نے اس طریقے سے بولی۔ لیکن بابا جی جب ایکسپائر ہو گئے تو مطلب فزیکلی ایکسپائر ہو گئے تو اکاڑا پریس کلب، ابھی میں لاسٹ ٹائم پہ 20 جولائی کو جو ہے 20 جولائی آئی تھنک، آئی ڈونٹ نو ڈیٹ میں یاد نہیں ہے، 16 جولائی 10 جولائی کو، جی 10 جولائی کو جو ہمارا آبائی شہر اکاڑا، ادھر بابا جی کے جو دو صاحب تھے انہوں نے ان کے لیے ریفرنس اسی طریقے سے منعقد کیا تھا، اور اکاڑا پریس کلب کے اندر انہوں نے بابا جی کے نام کی ایک چیئر بنائی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ بھئی ہمیں بکس چاہیے تو آپ ہمیں بکس دے دیں۔ تو لائک جیسے پری ڈسپوزڈ سچویشن بابا جی کر کے گئے تھے کہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ کر گیا تھا۔ بہرحال نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا لاس ہے، جس طرح وہ اس بچی نے کہا کہ جو سطح آپ پہ آئے تو ہاتھ چھوٹ گیا، تو ہاتھ چھوٹ تو گیا ہے لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے رکھنا ہے، اور ہم سب کو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ جو بابا جی کے جو نارمس تھیں، جیسے مطلب میں دوبارہ بولوں گا کہ ایجوکیشن، لٹریچر، لو ٹو دس لینڈ اینڈ پیپل، ان سب کے ساتھ ہم سب کو اپنے ہاتھ مضبوط کرنے اور امید اور حوصلے کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنی ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں مزید وقت نہیں لوں گا، بہت بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، آپ تمام حضرات نے، بچوں نے، بچیوں نے جس طرح سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، آپ بڑے حوصلے والے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے میرے بھائی، میرے بڑے بھائی کی شخصیت کا جس طرح سے احاطہ کیا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں، عظیم کہتا ہوں۔ آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اتنی قربت رکھتے ہوئے ان کی شخصیت کو اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے محبتوں میں اظہار کرنے کا آپ میں حوصلہ ہے، اور میں یہ حوصلہ نہیں رکھتا ہوں۔ آپ کو سلام،
اور میرے بڑے بھائی کو غلام صابر نظامی کی عظمتوں کو سلام. وہ یقیناً بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے، اور میں آج شاید یہ حوصلہ نہیں رکھتا ہوں کہ میں انہیں اپنے الفاظوں میں کسی طرح سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرا بس جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ جیسا کہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جان آج ہم میں نہیں رہے، یہ یہاں پر بات کرنا بھی بہت حوصلہ، میں مجتمع کر کے یہاں پہ آئی ہوں. مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ان کے یہ بات کروں کہ وہ دنیا میں نہیں، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میں ان کے لیے چند ایک باتیں کہوں گی کہ ہرگز نہ میرد کے زندہ شد بائش سبت است بر جریدہ عالم دوام ماں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو ہم نے دیکھا اپنے بھائی کو کہ بہت ہی زیادہ عظیم انسان تھے. انہوں نے ہمیں جسٹ لائک ایز اے فادر، میں ان کی بڑی بھابھی ہوں، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ایک باپ کو چھوڑ کے ہم دوسرے باپ کے گھر میں آ گئے ہیں. اتنی انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی اور اتنا پیار دیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے. وہ اور ایک دنیا کے لیے ایک وہ مثال چھوڑ گئے کہ جتنی خواتین آپ کے گھر میں آپ کی بھابھیاں ہوں، آپ کے جو رشتے ہوں، آپ ان کو عزت دیں، ان کی رسپیکٹ کریں اور انہیں پیار دیں. یہ بھی ایک بہت بڑے انسان کی نشانی ہے. اور آج ہم انہیں یاد اس طرح کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے آنسو ہی نہیں تھم رہے. جو بھی بندہ انہیں ملا، یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اس کے دل میں گھر بنا لیا. ایک ایک بندہ آج ان کے لیے اسی طرح دلی طور سے رو رہا ہے جس طرح کہ ہم. میں آپ کو یہ چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں ان کی عیادت کے لیے یہاں آئی ہوں تو بھائی جان نے مجھ سے ایک بات کہنے لگے کہ ساجدہ بیٹا، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے. جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو یہ میرے دل و دماغ میں یہ سٹرائی کیا کہ یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. ویسے میں نے انہیں بہلانے کے لیے کہا کہ بھائی جان نہیں، وقت تو بعض اوقات بہت بھاری ہو جاتا ہے، وقت نہیں گزرتا جلدی. لیکن مجھے پتہ تھا یہ کیا بات کر رہے ہیں. بعض اوقات وہ ایسی بات کہتے تھے، اکثر ہی بلکہ، کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ ہمیں یہ بھی دے گئے ہیں پیغام کہ یہ زندگی کا ٹائم بہت چھوٹا ہے، یہ وقت بہت تھوڑا ہے ہم لوگوں کے پاس. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جد و جہد کریں اپنی اس دنیا کے لیے اور دوسری دنیا کے لیے بھی. وہ آخری ٹائم ان کا مجھے وقت یہ الفاظ نہیں بھولیں گے کبھی بھی کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے اور واقعی ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے. یہ بھی وہ آخر میں مثال دے گئے ہیں. انہوں نے ہر وقت مجھے ہر بندے کو ہی ایجوکیٹ کیا. ان کی روح کی پکار تھی کتاب اور قلم. کتاب ان کی روح کی پکار تھی. ویسے ان کو دنیا کی کوئی چیز کے انہیں دلچسپی نہیں تھی سوائے قلم اور کتاب کے. اتنے وہ عظیم انسان تھے. وہ اقرا کی جو ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے اقرا، اس کی وہ ایک مجسم تصویر تھی. ساری زندگی انہوں نے تعلیم اور تعلم میں گزاری. لوگوں کو انکریج کیا، پڑھنے والوں کو جو کتاب سے جن کا تعلق تھا ان کو بہت انکریج کرتے تھے. اور میں بھی زمانہ طالب علم سے ان کو جانتی ہوں. وہ میرے کزن تھے رشتے میں بھی. ہر قدم پہ انہوں نے، مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا. یہ ان کا میرے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا. یہ کتابی تعلق جو ہمارا ایک روحانی جو پکار تھی وہ ایک ہی تھی. تو اس سلسلے میں ہر وقت انہوں نے مجھے انکریج کیا اور جب تک میری پڑھائی میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اس لیے آج کل میں ان کی وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ میں اس مقام پر پہنچی ہوں. لہٰذا آپ لوگ بھی یہ پیغام دے یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو علم حاصل کریں. نالج از پاور. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اقرا. ہمارا تو مذہب ہی اسی سے شروع ہوتا ہے. اور بھائی جان نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا. لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا اور ہدایت کی کہ بچوں پڑھو. پڑھنے والوں کی انہوں نے انکریج کیا ان کو. آپ لوگ بھی چاہیے کہ وقت یہ ہمارے پاس بہت کم ہے. ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہمیں اپنی اس دنیا کے لیے اور اگلی دنیا کے لیے بہترین طریقے سے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق گزار کر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. جیسے ہمارے بھائی جان کو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے اس جنت دنیا میں. مجھے خواب میں کئی دفعہ نظر آئے ہیں, بڑے پرسکون ہیں اور بڑے اچھے لباس میں نظر آئے ہیں اور بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ. کہتے ہیں میں بڑا
बेटी को नज़र आए हैं, तो कि मैं हज़रत बिलाल के साथ बैठा हूँ, मैं बहुत सुकून से हूँ, आप लोग परेशान ना हों। वो एक रूहानी दुनिया, ये जिस्मानी दुनिया है। हम सबको भी चाहिए कि हम उस रूहानी दुनिया में जाने के लिए बेहतरीन कोशिश करें और भाईजान के नक्शे कदम पे चल के हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के एक एक बाब में, एक एक बात में हमारे लिए सबक है। थैंक यू।